السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ایک برے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھائی پھیلاتے ہیں اور برے لوگ برائی کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ شیطان اور نفس کے غلام ہوتے ہیں، تو ان کا کام برائی اور گناہ کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دل میں تقوی ہوتا ہے، اور تقوی اللہ کی طرف سے وہ نور ہے جو بندے کو برائی سے دور کر کے نیکی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک مقناطیس ہے جو نیکیوں کو کشش کرتا ہے اور برائیوں کو دفع کرتا ہے، اور اس طرح کی کیفیت جب ہو جاتی ہے تو تقوی دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ دل تقوی کا مقام ہے، اور پھر اللہ کے نور سے وہ بھر جاتا ہے۔ اس طرح جس طرح کے گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح پرہیز کرنے سے گناہوں سے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کرنے سے جس طرح ہم بیمار ہوتے ہیں نا، تو ہم پرہیز کرتے ہیں کچھ غذاؤں سے کہ اگر ہم وہ استعمال کریں تو بیمار زیادہ ہوں گے، اسی طرح گناہوں سے بھی پرہیز کیا جاتا ہے۔ تو وہ متقی جو ہوتے ہیں نا، وہ پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، برائی سے، ان کے اندر مکمل طور پر وہ نور پھر جگمگاتا رہتا ہے۔ جو تقوی کا نور ہے ان کے دلوں میں وہ جگمگاتا رہتا ہے، وہ روشنی لاتا ہے اللہ کی، اللہ کے نور کی، اور یہ اللہ کا نور ان سے پھر آنکھوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کی طرف مبذول ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مومن جو ہوتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو جب اس کا دیکھنا کسی پر ہوتا ہے تو وہ پھر رنگ لاتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر لوگ آیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نظر کرم فرماتے تھے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ یہ ہوتا ہے دل کی کیفیت جب آنکھوں سے آگے دوسروں پر پڑتی ہے تو دوسروں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے وہ نور معرفت جو اللہ کو ملانے والا نور تھا اس سے سیراب ہوتے تھے۔ اسی طرح کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اولیاء کرام کے پاس بھی آیا جن کے ذریعے دوسروں کی حالت بدلی اور وہ ایمان پر قائم ہو گئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں آئے، نظر کا کمال تھا کہ آنکھوں کے سامنے قرآن پاک ہوتا تھا، آنکھ غیر کی طرف اٹھتی نہیں تھی، بس اللہ کے حکم کے سامنے جھکی رہتی تھی۔ تو پھر اس کا کمال کیا ہوا کہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے۔
آنکھ کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے، یعنی ان چیزوں کو جن کو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے آنکھ جھک جاتی ہے، تو آنکھ جب جھک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی جھکا دیتا ہے، اور جھکے ہوئے لوگ عاجزی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جتنی عاجزی بندے میں بڑھتی جاتی ہے اتنا اللہ کی طرف سے اس میں نور تقوی کا بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح سے آنکھوں کے ذریعے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، اور پھر دل نور سے بھر جاتا ہے، تقوی اس کا اعلی قسم کا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں یہ کمال ہوتا ہے کہ جو بندہ ان کی صحبت میں جاتا ہے وہ ہدایت پر گامزن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وہ بھی اللہ والے ہیں جو ولایت کا نور آنکھوں کے ذریعے دوسروں کے دل تک پہنچا دیتے ہیں۔ 80% جو ولایت کا نور ہے وہ آنکھوں کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، اور اگلے کی حالت بدل جاتی ہے، اور وہ نور الہی سے معجزن ہو جاتا ہے، تقوی پھر اس میں سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا ہی غلام بن جاتا ہے، جس کے پاس وہ غلامی اتنی کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے کہ اس کو بدلنا کیا، اس کے اندر سے ذرہ بھر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں رہتی جو شیطان کی پہنچ جہاں تک ہو سکے، تو وہ نفس اور شیطان سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ جب کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے چن لیتا ہے، تو اپنے فضل سے جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے اندر وہ معرفت کا نور بھر دیتا ہے، اور معرفت کا نور وہ ہے جو تقوی کا اعلی مقام ہوتا ہے، اور پھر قلب سلیم بن جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اس کو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی نظریں ہوتی ہیں، جب ان کی نظر بندے پر پڑتی ہے تو بندے میں وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی طرف ملانے والی ہوتی ہے، اور جو بندے کے اندر گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، بندے کے اوپر جب نیک بندے کی نظر پڑتی ہے تو بندہ ان برائیوں کو، گناہوں کو سامنے پاتا ہے۔ جب اس کو سامنے نظر آتے ہیں کہ میں تو اتنا برا ہوں، میرے اندر تو اتنی خامیاں ہیں، تو پھر وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی نظر بندے کے اندر اس کے جو کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے لاتی ہے۔ جس طرح فلم چلتی ہے اس طرح اس کی گناہوں کی فلم سامنے آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پھر نظر ہے جو نیک لوگوں کی ہے۔ پھر ان کے ساتھ جب بندہ صحبت اختیار کرتا ہے تو بندے کی حالت پھر بدلتے ہوئے اللہ کے محبوب لوگوں میں وہ بندہ پھر شامل ہو جاتا ہے،
اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا ایسے لوگوں کی جن کی حالت یہ تقوی کے اندر ہو جاتی ہے، تقوی جن میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلا تعلم، پس کوئی نہیں جانتا، نفس یعنی کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفیا اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، لہم من قرۃ عین یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے جو چھپا رکھا ہے وہ نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ جزا ہے جو ان اعمال کا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ وہ کسی کے دل پر گزری ہے، یعنی ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے اور نہ کسی بندے نے اس کے بارے میں سوچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بندے میں اگر خواہش پیدا ہوتی ہے کسی کام کی، اگر وہ برا کام ہے اور بندہ کہتا ہے نہیں میں تو اللہ کا حکم مانوں گا، اللہ کے حکم پر چلوں گا، تو پھر تو وہ تقوی کی طرف گامزن ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ سے پرہیز نہیں کرتا تو اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے اور پھر گناہ غلطی اگر ہو جاتی ہے توبہ استغفار نہیں کرتا، پھر دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح اس میں خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی ہر صورت کوشش کرتا رہتا ہے اور گناہوں میں اپنے آپ کو ڈالتا رہتا ہے، تو پھر اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے افرأیت کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ ایسے شخص کو جس نے بنا لیا الہہ اپنا الہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش کو، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، علی علم ہونے کے باوجود بھی، یعنی اس کو علم بھی ہے کہ یہ میں مسلمان ہوں، اسلام کا پتہ ہے، سب برے بھلے کا پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے، پھر بھی وہ بندہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ کر خواہش کا ہی غلام ہو گیا، خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ گیا، تو بس پھر اللہ فرماتا ہے پھر وہ اس کی خواہش نے اس کو گمراہ کر دیا، علی علم ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خواہش کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وختم علی سمعہ پھر اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، کانوں میں اچھی باتیں سنی نہیں جاتی، وقلب ہی اور دل بھی اچھی بات کو قبول نہیں کرتا، اس پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وجعل علی بصرہ
اور پھر ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، تو آنکھیں بھی کسی بات کو سن نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ برے بھلے میں پہچان نہیں کر سکتی، حرام حلال میں پہچان نہیں کر سکتی۔ غیشوا کا مطلب ہے پردہ، تو آنکھوں میں پردہ آ گیا تو بس پھر وہ ان کا کام خراب ہو گیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ان کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا اس کا تذکرہ نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے بھائی؟ تو یہ حالت ہے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی شان اور ہے، لیکن جو تقوی کو ایک طرف رکھ کے اپنی حالت کو خواہشوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو قائم رکھتے ہیں تو پھر وہ کفر تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ کافر وہی ہوتا ہے جو اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی طرف کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گناہ کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر دوسرا گناہ کرے گا تو سیاہ دھبا بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو کالا کر دے گا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ ہی کرتا جاتا ہے، تو اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کسی کا دل پورا کالا ہو جائے تو پھر اس میں ذرا بھر گنجائش نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ایمان کی طرف آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں میں پڑ کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے دور ہو گئے، اور کافر جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ان کے تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے حکم کو نہ مانا، اپنی مرضی اختیار کی، تو پھر ان کا دل جو ہوتا ہے وہ بھی مہر اس پہ لگ جاتی ہے، کانوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، حلال حرام برا بھلا کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، اور بندہ جو غافل ہو جاتا ہے نا، مسلمان ہو اور پھر بھی وہ غافل ہو جائے، غافل کون ہوتا ہے؟ یعنی بندہ جو اللہ کو بھلا دے، اللہ کی یاد کو بھلا دے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات رکھے ہیں ان کی طرف رجوع نہ کرے، دنیا داری میں مست ہو جائے، اپنی خواہشات اور شہوات میں پڑا رہے، اللہ کو بھلا دے، کبھی اتنا زیادہ بندہ جو غافل ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے سورہ نحل میں 108 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، جن کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ سے ان پر مہر لگا جاتا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، واولئک ھم الغافلون، یہ ہیں ہی غافل لوگ۔ تو غافل لوگ یہ ہوتے ہیں نا، اس لیے اگر آپ غفلت کریں گے، نماز وقت پر نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کو بھلا دیں گے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیں گے، دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، دنیا پر چلتے جائیں گے، جب اتنی غفلت ہو جائے گی تو پھر اللہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی دور ہو جائیں گی، پھر یہی حالت ہوگی، اولئک الذین طبع اللہ
अला क़ुलूबिहिम, फिर दिलों पर मोहर लग जाएगी, व समइहिम, और कानों पर मोहर लग जाएगी। कानों से आप कोई अच्छी बात सुनेंगे, दिल ही नहीं करेगा, आपका दिल करेगा ये क्यों बात कर रहा है अच्छी बात, इसको आपका नफरत होगी उससे। और अबसारहिम, और आपकी आंखों के सामने जो अच्छी बातें आएंगी, नेक आएंगी, आपका दिल ही नहीं करेगा, आप उसको देखना ही नहीं चाहेंगे, आप बेहयाई और फहाशी को देखेंगे और फिर इस्लाम से आप हट जाएंगे, क्योंकि आप गाफिल हो गए हैं। व उलाइका हुमुल गाफिलून, तो ये गफलत वाले लोग हैं। इसलिए अल्लाह ने सूरह नहल की आयत नंबर 108 में गाफिल लोगों की निशानी बता दी। तो इसलिए हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर हैं और क्या करना है। देखें ना, सूरह नूर की आयत नंबर 37 पढ़े तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, यानी ऐसे रिजाल, ऐसे बंदे हैं, मर्द हैं, लोग हैं जिनको ला तुलहीहिम, उनको गाफिल नहीं करती, तिजारतुन, तिजारत, वो अगर तिजारत भी करते हैं ना, अगर कारोबार भी करते हैं ना, तो वो कारोबार उनको गफलत में नहीं डालता। वला बैउन, बाय का मतलब सौदेबाजी, जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर भी अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से वो गाफिल नहीं होते। नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ लेते हैं, जो भी दीन का मामला होता है उसको वो पूरा पूरा अदा करते रहते हैं, तिजारत भी करते रहते हैं, अपने सौदे भी करते रहते हैं, दुनियादारी भी करते रहते हैं, लेकिन साथ दीन को भी साथ रखते हैं। तो ये लोग हैं। और वह इकाम सलात, अल्लाह फरमाता है फिर वो इकाम सलात, नमाज को कायम करते हैं, व ईता ज़कात, और ज़कात भी देते रहते हैं। यखाफूना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यखाफूना यौमन ततकल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, अल्लाह फरमाते हैं फिर उस दिन से वो डरते हैं। किस दिन से? क़यामत के दिन से, जिस दिन में यखाफूना, यानी यखाफूना यौमन, वो उस दिन से खौफ रखते हैं, डरते हैं, ततकल्लबु, जिस दिन फीहिल क़ुलूब, जिस दिन वो दिल जो है उलट जाएंगे, वल अबसार, और आंखें भी उलट पड़ेंगी, तो उस दिन से भी वो डरते हैं। तो ये लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह भी खुश होता है कि उनकी आंखें भी वो फिर रौनक होती हैं, ये अच्छी आंखें होती हैं, क्योंकि उनमें जो चीज वो देखते हैं दुनिया में ना, दुनिया में अगर कोई चीज भी वो देखते हैं जिससे वो कोई चीज गलत इस्लाम के खिलाफ होती है, या वो उससे इबरत का सबक लेते हैं कि अगर हम ऐसा करते तो हम भी गुनाहगार हो जाते, अल्लाह ने हमें बचा लिया, या अल्लाह आपका शुक्र है, आपका एहसान है कि आपने हमें बचा कर सही रास्ते पर डाल दिया, तो वरना हम भी इन्हीं की तरह हो जाते, ये जैसे ये। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये देखें सूरह नूर की आयत नंबर 44 में देखें, अल्लाह ने फरमाया युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, युकल्लिबुल्लाहु, अल्लाह ताला बदल देता है, लैला व नहार, दिन और रातों को अल्लाह बदलता रहता है। अब जिस तरह ये जो होता है ना, रात समझो बुराई जो होती है रात होती है, अंधेरा होता है, और लैल समझे नहार, यानी दिन जो होता है वो अच्छा नेक काम, दिन यानी रोशनी। तो अल्लाह ताला रोशनी, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो नेक लोग हैं वो भी अपने आप को सोचें कि ये ऐसा ना हो, जिस तरह अल्लाह दिन और रात को बदलता रहता है, इस तरह बाज औकात नेक लोग जो है ना वो भी बुरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर कहीं से थोड़ी सी ख्वाहिश किसी दुनिया की पैदा हो गई, या कोई और लालच पैदा हो गया, या शहवत और बेहयाई और फहाशी की तरफ रुझान हो गया, तो उनका ईमान भी फिर खतरे में पड़ गया। इसलिए वो भी जरा अपने आप को देखते रहें, अपनी केयर करनी होती है, परहेज करना होता है गुनाहों से, गलतियों से, अपने आप को बचाना होता है। अपने जो 3 उज़्व है ना, खास तौर पर दिल, कान और आंखें, इनके ऊपर
آپ نے اپنے محافظ بٹھانے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو آپ کے ایمان میں خلل پیدا کرے۔ اس لیے یقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دنوں اور راتوں کو بدلتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتا ہے اس میں بھی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ اب یہ نیک آنکھوں والے وہ دیکھتے ہیں تو عبرت پکڑتے ہیں کہ دن اور رات کو دیکھنا، بدلتے دیکھنا، پھر وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں جس طرح تو دن بناتا ہے اس طرح ہمیں بھی تو روشن کر دے، اور دنیا میں روشنی یعنی نیکیاں اور اچھائیوں کی طرف ہی رکھنا، برائیوں سے بچاتے رہنا، کیونکہ اندھیرا جو رات کا ہوتا ہے برائیاں ہوتی ہیں، گناہ اندھیرا برائیوں کا نام ہے۔ تو اس لیے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ ایسی عبرت کا سامان ہے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ میں برائیوں گناہوں میں چلا جاؤں، اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو اس عبرت کے مقام کو دیکھ کر وہ بنائے جو تقوی اور اللہ کے حکم پر چلنے والی ہوتی ہیں، اور کان بھی ایسے بنائے اور دل بھی ایسا رکھے اور پورا جسم ان کے مطابق چل کر تقوی کا ایک عظیم شاہکار بن جائے۔ پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر اللہ جو ہے وہ پسند ہی انہی کو کرتا ہے، محبوب بھی انہی کو رکھتا ہے جن میں تقوی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو آنکھ ہوتی ہے نا، جو نیک جو اچھی آنکھ ہوتی ہے، اس کی شان دیکھیں تو آپ سورہ صاد کی آیت نمبر 45 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، وذکر اور ذکر کرو، کس کا؟ یاد کرو، عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ابراہیم علیہ السلام کو، وذکر عبادنا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم باپ ہے، اسحاق ان کے بیٹے ہیں، پھر یعقوب ان کے بیٹے ہیں، تو یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہو گئے، تو جن کو اسرائیل بھی کہتے تھے، بنی اسرائیل انہی کے بیٹوں کا نام ہے، یعنی یعقوب کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، اولی الایدی، ان کے بھی ہاتھ تھے، یہ بھی ہاتھوں والے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی برے کام تو نہیں کیے تھے نا، والابصار، اور ان کی آنکھیں بھی تھی، آنکھوں والے تھے، یہ آنکھوں والے تھے، یہ آنکھوں والے تھے، یہ ہاتھ والے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیے جس سے انہوں نے اللہ کو خوش کیا۔ تو یہ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ نیک آنکھوں کی، اچھی آنکھوں والے نیک لوگ جن کے ہاتھ اور آنکھیں جو ہیں دوسروں کو بھی محفوظ رکھتی ہیں، خود بھی وہ محفوظ رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہر وقت مانتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا ہوشیاری سے اپنی زندگی کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ وہ جو قیامت کا دن ہے نا وہ بہت سخت ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں دیکھیں نا، سورہ قلم میں 43 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہ لوگ جو اپنی آنکھوں کا خیال نہیں رکھتے تو ان کو برائیوں کی طرف لگاتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلاتے ہیں، پھر انہی آنکھوں سے پورا جسم ان کا بے حیائی اور فحاشی اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس طرح کی حالت پھر ان کی ہوگی، خاشیتاً، یہ جو ہے نا وہ جھکی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ڈر کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی قیامت کے دن، ترہقہم ذلہ، تو ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ایسی حالت ہوگی قیامت کے دن۔
تو جو اپنی آنکھوں سے بے حیائی اور فحاشی اور گندے کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، جو خیانت والی آنکھیں ہوتی ہیں، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہاں تحقیق کیا، جب وہ بلائے جاتے تھے دنیا میں اِلَى السُّجُودِ، سجدہ کرنے کے لیے، وَهُمْ سالمون، جب وہ صحیح سلامت تھے، سالمون یعنی صحیح سلامت تھے، اس وقت سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر جب اذان ہوتی تھی پڑے ہوتے تھے، سوئے پڑے ہوتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، کبھی کاروبار میں لگے ہوتے تھے، کبھی بے حیائی اور فحاشی میں اپنی یاری دوستی نبھانے میں بڑے ہوتے تھے، تو اس طرح سے وہ نمازوں کی طرف خیال ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر قیامت کے دن ان کو موقع ہوگا نا کہ وہاں پر کہا جائے گا کہ اب اللہ کو سجدہ کرو، تو پھر ان کے جو ہے نا وہ ان کے جو گھٹنے ہوں گے نا وہ جھکیں گے نہیں، پھر جھک نہیں سکیں گے یہ لوگ، تو یہ پھر وہ حالت ہوگی۔ تو اس لیے آنکھیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ سورہ معارج جو ہے اس کی آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، اسی طرح کے الفاظ ہیں جو پیچھے آئے تھے، دیکھیں، خاشیتاً جھکی ہوں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ ذلت سے، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم، اب یہ وہ قیامت کا دن ہوگا، الذی کانوا یوعدون، جب ان کو یعنی جس کا ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ اب یہ قیامت ہوگی، اب یہ اس دن حالت ان کی یہ ہوگی کہ ذلیل ترین یہ حالت میں ہوں گے، تو ان کی حالت بہت خطرناک ہوگی۔ تو یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے آنکھوں کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنے والا بنائیں، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس کو نہ دیکھیں، اور جس چیز کو حکم ہے دیکھنے کا وہاں دیکھیں، اور اسی طرح کان سے وہ باتیں سنیں جن کا اللہ فرماتا ہے سنیں، اور یہ باقی جو ہم سنتے رہتے ہیں فضول اور موسیقی اور بے حیائی اور فحاشی فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں بندہ پڑا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا اور اب تو بہت کچھ آ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کانوں کو بھی اسی کی طرف سننے میں لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے جو ہمارے دل ہیں، دل کے اندر پھر سوچ جو پیدا ہوگی یا ارادہ پیدا ہوگا وہ بھی اس پر نظر رکھیں۔ اگر ہم محافظ کھڑے کر دیں ان 3 دروازوں پر، یہ 3 بڑے دروازے ہیں ہمارے، آنکھ، کان اور دل، تو یاد رکھیں آنکھ کے اوپر محافظ ہو کہ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو اس پر آنکھ جو ہے وہ دیکھنے والی بنے، جب اللہ کا حکم ہے جھکنے کا تو فوراً جھک جائے، جب اللہ کا حکم ہے کہ اس کی طرف نگاہ نہیں کرنا تو نہ کرے۔ اسی طرح سے کان جو ہے وہ ہمیشہ وہ بات کو سننے والا بنے جو اللہ چاہتا ہے، کسی کی نہ غیبت سنے، چغلی سنے، نہ کوئی فضول باتیں سنے، نہ جھوٹ اور مذاق اور بے حیائی اور فحاشی، اور نہ میوزک اور نہ کوئی ایسی چیزیں، اور نہ جس چیزوں کا حکم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، نہ سنے۔ اسی طرح سے جو آنکھیں، جو دل ہے، دل پھر اس میں وہی کچھ ہو جو اللہ چاہتا ہے، وہی ارادہ بنے، دل میں ارادہ بنتا ہے، نیت بنتی ہے کام کرنے سے پہلے، تو دل پر نظر رکھیں کہ اگر ارادہ بندے کا پختہ ہو جاتا ہے نا تو برائی کا اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح اگر پختہ ارادہ نہیں ہوتا تو پھر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر ارادہ پختہ ہو گیا تو سمجھو گناہ لکھا گیا، اور اسی طرح سے اگر ارادہ پختہ ہو گیا، نیت بن گئی تو وہ نیکی بھی لکھی گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا ارادہ جب بندے کا بن جاتا ہے، نیت ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے بندے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور گناہ ہو تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، کیوں قرآن کی آیات، بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ سب کچھ سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان 3 جو دروازے ہیں ان پر اپنے محافظ بٹھائیں اور اپنا خیال رکھیں، اور تاکہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ
وہ کچھ ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اس لیے دین کو بھی ذرا پڑھ لیں، شریعت کو سمجھ لیں اور اسلام کو سمجھ لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک سمجھیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کام کے متعلق جو اسلام کے کیا احکامات ہیں ان کو ذرا آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ اس کام میں جس کام میں ہیں آپ اس کام میں بھی اسلام کی روشنی کو ڈال کے اس کو بھی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، تاکہ رزق حلال کا وہ ذریعہ بنے اور دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔